مبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں باعث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت انسانیت، امانت و دیانت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی۔ شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت و ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض یہ کہ جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ کہ شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیبائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فرعون کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دو شمبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قدا و کفر و قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے۔ گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی۔ چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب۔ اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر نور نظر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی، لیکن جب محمد کی ادا کو دیکھا تو کچھ غم کے آثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو دیکھ کر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی استاد بھی سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، کہتے ہیں اے آمنہ کوئی نام سوچا؟ آمنہ کہتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر۔ ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب پر دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا۔ آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیش کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی ہدایت، یوشع والا جہاد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ ایک کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے اتنی قوت عطا ہوتی ہے
کہ تمام قافلہ والوں کی سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، وما علینا الا البلاغ۔